الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت۔ اس موضوع کے تحت ہم 3 حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ماہ شعبان کی خاص عبادت کیا ہے۔ عبادتیں تو ہم ہر دن کرتے ہیں، پوری زندگی کرتے ہیں، لیکن اسپیشل خاص شعبان کی کوئی عبادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے کی مروجہ بدعات کیا ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، فضائل اور عبادت اور بدعات۔ فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو ماہ شعبان کی فضیلت میں صرف اور صرف ایک بات وارد ہے، صرف ایک بات، ورنہ جو غیر مستند روایات ہیں ان کو دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن صحیح روایات کی روشنی میں صرف اور صرف ایک چیز ہے جو ہم اس ماہ کی فضیلت سے جوڑ کے بیان کر سکتے ہیں۔ وہ سنن نسائی کی روایت ہے، حسن ہے سند اس کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں، رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جسے لوگ غافل رہتے ہیں، جس کو لوگ بھولے رہتے ہیں۔ وہ شہر، جبکہ یہ ایسا ماہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی ہمارا جو نامہ اعمال پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس نامہ اعمال کا جو اختتام، جو آخری عمل ہے وہ روزہ ہو۔ تو یہ ہے اس مہینے کی فضیلت، یعنی اس مہینے میں سالانہ بندوں کے اعمال، یا کہہ لیجیے کہ بندوں کی عبادت کی جو فائل ہے، جو ہماری رپورٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ ہم نے یہ ڈیوٹی کتنی کی، اس کی رپورٹ بنانے کے لیے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور یہ فرشتے ہماری ڈیوٹی کی، ہماری عبادت کی پل پل کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ رپورٹ کئی طرح کی ہوتی ہے، شیخ پہلے بتا رہے تھے، شیخ ابوالبیان صاحب، وہ آپ کو بتا چکے ہیں، اس کو میں نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ ہے کہ سالانہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں سالانہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو رپورٹ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اچھے عمل پہ اس کا اختتام ہونا چاہیے، اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان آخری عمل کیا کرتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر غلط کام کر رہا ہو، لیکن اگر مرنے سے پہلے سدھر گیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی تک کیا کر رہا تھا، اس کی جب موت ہوئی ہے تب وہ کس حالت میں تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی رپورٹ پیش ہو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جب ہماری رپورٹ پیش کی جا رہی، اس وقت ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری عبادت میں ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک طالب علم جو ہے گرچہ شروع میں کچھ سستی کرے، لیکن عین امتحان کے وقت اگر وہ محنت کر لے تو اسی کا اعتبار ہوگا کہ جب اس سے امتحان لیا جا رہا تھا، جب اس سے پوچھا جا رہا تھا، اس ٹائم اس کا اسٹیٹس کیا تھا، اس ٹائم وہ کس حالت میں تھا، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو ایسے جب ہمارے اعمال کی، ہماری عبادت کی رپورٹنگ کی جاتی ہے، اس ٹائم بہت اہم ٹائم ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت اپنی عبادت پر توجہ دینا چاہیے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں سالانہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس
مہینے میں ہم کون سی عبادت کر سکتے ہیں. یہ تو فضیلت کی بات تھی، یہ فضیلت کی بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بیان کر دوں آپ کے سامنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. صحیح احادیث سے جو ثابت ہے وہی کہ روزانہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فجر بعد اور عصر بعد، اور اسی طرح سے ہفتے میں بھی پیشی ہوتی ہے پیر جمعرات کو، اور اسی طرح سے سالانہ پیشی ہوتی ہے یہ شعبان میں. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو پوری فائل ایک ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ اس نے پیدائش سے لے کر وفات تک کیا کیا. تو یہ 4 طرح سے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس میں عرفہ بھی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ ہم اس مہینے کی فضیلت ہم نے دیکھ لی. اب اس مہینے میں خاص عبادت کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ خاص عبادت تو خاص عبادت جیسے فضیلت صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جاتے ہیں. ایسے اگر ہم اس میں خاص عبادت کی بات کریں تو وہ بھی صرف ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ہے روزہ. ماہ شعبان میں کثرت سے روزے. اس کے علاوہ کوئی خصوصی عبادت اس مہینے میں، خاص اس مہینے میں ثابت نہیں ہے. عام عبادتیں تو ہم کرتے رہیں گے جیسے ہم ہر دن کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، یہ سب تو چلتا رہے گا. لیکن خاص اس مہینے کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے. بس اس کے علاوہ کوئی بھی اسپیشل عبادت، خاص عبادت کرنا اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف روزے ثابت ہے. تو یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے. اچھا دیکھیے، عبادتوں میں بہت ساری عبادت ہے نا جو ثابت ہیں عام دنوں میں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری عبادتیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ترجیح دیا کہ یہ جو سالانہ پیشی ہو رہی ہے اس مہینے میں، تو اس مہینے میں ہم کون سی عبادت کو چوز کریں؟ جو خاص اضافی عبادت وہ روزہ ہے. ایسے نہیں کہ نماز، صدقہ خیرات، عمرہ، کچھ نہیں. کیا؟ روزہ. تو روزے میں ایک خاص بات کیا ہے کہ روزہ اصل میں صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے. یہ عبادتوں کا ایک پیکج ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو صدقہ خیرات کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو عبادت پہ بھی دھیان، نماز بھی بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. یعنی یہ بہت ساری عبادتوں کو سمیٹی ہوئی ہے اپنے اندر عبادت. تو روزے کو معمولی نہ سمجھیے، روزہ اپنے آپ میں عبادتوں کا ایک بہت بڑا پیکج ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی روزے کی عادت ڈالے ہوئی ہے تو صرف یہ نہ دیکھے کہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ ساتھ میں بہت ساری عبادتیں لی ہوئی ہے، اور وہ بھی اچھے انداز سے، احسن انداز میں، اس میں حسن پیدا کرتے ہوئے. ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. لیکن رمضان میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا اہتمام بڑھ جاتا ہے، اس پر ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے. تو نماز وہی ہے لیکن رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے. تو ایسے جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں جو وہ عبادتیں انجام دیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، تو اس میں بھی خشوع، خضوع، اخلاص، للہیت بڑھ جاتی ہے. عبادتوں کو کوالٹی مل جاتی ہے اگر روزے کی حالت میں آدمی کرتا ہے. تو خود دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صرف روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، ہر عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا. یعنی رمضان جب آتا تھا آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایک مومن کو، روزے دار کے ایمان کو، اس کے عمل کو بوسٹ کر دیتا ہے. یعنی وہ ہر عمل کی رفتار بڑھا دیتا ہے، اس کی اخلاص کا وزن بڑھ جاتا ہے، خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے رمضان میں، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جبرائیل السلام کے ساتھ ختم کرتے تھے، پورا قرآن. آپ صدقہ خیرات کرتے تھے تو اس طرح سے رمضان میں کہ کوئی بھی دروازے پہ آ گیا سب کو نوازتے چلے گئے. تو ہر معاملے، نماز بھی آپ دیکھیں آخری عشرہ آتا تھا، رات بھر جاگ کے آپ عبادت کرتے تھے. تو صرف روزہ ہی ہے، رمضان میں صرف روزہ ہے. روزہ آیا تو اس نے اپنے ساتھ عبادتوں کا
ایک پورا سلسلہ کھڑا کر دیا روزے نے۔ تو اگر ہم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھیں گے تو کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک عبادت کر رہے ہیں روزہ، لیکن یہ اپنے آپ میں بہت ساری عبادتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اس لیے ہم شعبان میں جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ایسا نہ رہے کہ رسمی طور پر ہم صبح جو ہے ہم نے کھانا پینا بند کر دیا اور شام کو افطار کر لیا، ہو گیا، ہم یہ سمجھے کہ بھئی شعبان کی عبادت ہم نے ادا کر لی۔ نہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں جو اور عبادتوں کے جو تقاضے ہیں، نماز ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ڈیلی کرتے ہیں، صدقہ خیرات ڈیلی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں، تو ہمارا جب ہم کثرت سے نفلی روزہ رکھیں شعبان میں تو ان عبادتوں کا بھی حق ادا کریں، روزے کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے ان عبادتوں کو وہ ہم دیں ان عبادتوں کو۔ تو اس طرح سے جب ہمارا نامہ اعمال یہاں پہ، ہماری فائل جب یہاں پہ کلوز ہوگی کہ ایک آدمی شعبان میں روزے کی حالت میں تھا، اس کی نماز کے اندر بھی کوالٹی بڑھ گئی ہے اور زکوٰۃ کے اندر بھی، ذکر و اذکار کے اندر بھی، تلاوت کے اندر بھی، تو ایک بہت اچھا ہمارا جو آخری ہماری فائل کا جو آخری حصہ ہوگا جس میں ہماری عبادتیں درج ہوں گی تو وہ ایک وزندار حصہ ہوگا ہماری عبادتوں کا۔ اس لیے ہمیں شعبان میں اس چیز کا دھیان دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اگر ہمارا خاتمہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ کس کیفیت میں تھے وہ، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جسم لہو لہان ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ اب آخری وقت آیا ہے، لوگوں نے، ظالموں نے تو حملہ کر دیا، یہ تو شہادت کا وقت ہے۔ اور پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پیشین گوئی کر چکے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، تو روزے کی حالت میں تھے، اس حالت کو برقرار رکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ نہیں توڑا، اور روزے کا اثر یہ ہوا کہ روزہ بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ کی نماز بھی چالو ہے، قرآن کی تلاوت بھی چالو ہے، روزہ صرف روزہ نہیں ہے، روزے کے ساتھ ساری عبادتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ آخری عمل ان کا روزہ تھا اور ساری عبادتیں ساتھ میں ہیں۔ تو ایسے شعبان میں بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، اور ہماری ساری جو عبادتیں ہیں، نماز، ذکر و اذکار، ان سب پر ان نفلی روزوں کا فرق دکھائی دے، ان نفلی روزوں کا اثر دکھائی دے۔ جو دیگر عبادات ہیں ہماری، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ، ان ساری عبادتوں پر ہماری ان نفلی روزوں کا اثر دکھنے کو ملے۔ تو یہ مقصود ہے، یعنی یہ خاص چیز ہے جو ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں، ماہ شعبان میں، کہ روزہ رکھیں اور اس کا اثر ہماری ساری دیگر عبادتوں میں دیکھنے کو ملے۔ بس اتنا ہی مقصود ہے اس مہینے میں، اس کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت ایجاد کرنا اپنی طرف سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا دوسری کسی عبادت جو گرچہ عام دنوں میں ثابت شدہ ہے لیکن ادھر خاص طور سے اس کو خصوصیت کے ساتھ جوڑنا، خصوصیت کے ساتھ اس کو جوڑنا، یہ درست نہیں۔ جیسے نفلی نماز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی کہ نہیں ہم شعبان میں کچھ اسپیشل نفلی نماز پڑھیں گے خاص شعبان کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس میں اگر کسی عبادت کا آپ خاص اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ روزے ہیں، اس کے ساتھ جو نارمل ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ہم ہر مہینے جو کر رہے ہیں اس مہینے میں بھی ہم کریں گے، لیکن ہمارا فوکس ہونا چاہیے روزے پہ۔ جب روزے کی بات آئی تو اس میں دو چیزیں بطور خاص دھیان میں رہنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ گرچہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ مسنون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس مہینے کے تمام دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ خلاف سنت ہے۔ اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ ہم رکھیں یہ مسنون ہے، لیکن یہ کہ سارے مہینوں کو ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اس مہینے میں روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے، اب پورا شعبان ہم روزہ رکھ لیں، نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما علمتہ صام شہرا کلہ الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ
یہ کل بول کے اس کا اکثر حصہ مراد لیا گیا، کل نہیں مراد ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ وضاحت آ گئی ہے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک بڑی ہی اہم روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، وہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگوں کو جب کبھی عبادت کا جوش آتا ہے تو پھر آدمی اس کی حدود بھول جاتا ہے۔ جوش آنا اچھی بات ہے، لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ عبادت کا شوق ہے تو اب رات بھر ہم نماز پڑھتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ بعض صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا عبادت کا، تو کہتے تھے کہ اب میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہتے تھے اب تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ابھی ہمارے اسی سینٹر پہ ایک بھائی صاحب آئے تھے، وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں یہاں پہ، تو بہرحال انہوں نے بھی یہ ارادہ بنایا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ جوش جب آتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، بھئی اتنا اور تقوی، مطلب یہ کون سا تقوی ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں رات بھر عبادت کروں گا؟ تو یہ نہیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ نبی کی اتباع۔ جب کچھ صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا انا اتقاکم للہ واخشاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ تو اصل تقوی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اصل تقوی یہ ہے، اصل عبادت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بولیں کہ نہیں جو چاہیں آپ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے، یہ اصل عبادت نہیں ہے کہ جو دل میں آئے آپ کرتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ جبھی ہمارے بیچ میں ایک جماعت ہے جو دوڑ دوڑ کے سب کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ علم گلم کچھ بھی پکڑا دیتے ہیں، لو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، فلاں کرو، دھماکہ کرو، اور اتنا گھمنڈ اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں۔ وہ دوسروں کو تو اپنے پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ علماء تک کی مطلب کوئی قدر نہیں، علماء تک کی کوئی قدر نہیں، اتنا گھمنڈ، وہ بھی جعلی عبادتوں پر، مطلب من گھڑت عبادتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو مطلب جھوڑا جھنڈی لے کے دوڑتے رہتے ہیں نا گاؤں گاؤں کریا تبلیغ کرنے کے لیے، یہ لوگ مطلب جو چاہتے ہیں کچھ بھی عبادت کرو، اور اتنا گھمنڈ اپنی عبادتوں پر۔ ایک تو جعلی ڈپلیکیٹ عبادت ہے، جعلی، اور دوسرا اس پر گھمنڈ، اور تیسرا علماء کو مطلب پاؤں کی دھول سمجھنا۔ یہ نہیں دوسری جماعت کے علماء کی بات، اپنی ہی جماعت کے علماء کی کوئی قدر نہیں، اور سمجھتے بس نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے، اتنا گھمنڈ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اب کوئی اہل توحید میں سے ہے، قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا ہے، جیسے میں یہ بات کرنے والا ہے، تو عام طور سے ہمارے یہاں ایک کمی ہوتی ہے، عبادتوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنی طرف سے عبادتیں نہیں بناتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی کرتے ہیں۔ لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ثابت ہے اس میں بھی تو ہم کمزور رہتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں عمل کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب کبھی ہم سے ٹکرا جائیں گے غلطی سے، تو ان کو پتا ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے۔ اگر ان کو سمجھاؤ کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، مت کرو، تو یہ کیا کہیں گے ٹھیک ہے جو ثابت ہے وہ تو کرو، تم لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو دیکھیے اس میں برکت نہیں ہوئی، یہ اصل تقویٰ نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ کو چیک کرنا ہو نا، تو میں آپ کو ضابطہ دیتا ہوں، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے پانی میں ان کا تقویٰ۔ یہ جو آتے ہیں آپ کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نا، آپ ان کی بات سنو 5 منٹ بیٹھ کے اطمینان سے، جب وہ کہہ چکے ہیں نا تو ان سے ایک سوال کرو کہ بھائی آپ نے اپنے ابا کی جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ دیا ہے؟ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کتنا تقویٰ ان کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں مال کا مسئلہ آتا ہے نا، وہ سب تقویٰ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر آدمی اگر متقی ہے تو ہر معاملے میں متقی ہونا چاہیے نا۔ یہ کون سی تیری نماز ہے جو تو اپنی بہن کا حصہ ہڑپ کر کے رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں؟ کہاں ہے بھائی؟ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے نا، کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے کہ دوسرے کی پراپرٹی کا، دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ لوگ اگر سمجھانے آئے نا تو پکڑ کے پوچھو، برکت نہیں ہے۔ ایک تو جعلی بناوٹی عبادت ہے، اوپر سے گھمنڈ، تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے۔ آدمی کے اندر تقویٰ آتا ہے نا تو ہر جگہ تقویٰ آتا ہے، نماز بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، عبادت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، مالی معاملات ہر جگہ وہ صاف ہوتا ہے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ ماتھے پہ نماز کے نشان ہو اور کروڑوں ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تقویٰ متقی آدمی، چور آدمی ہے، ڈاکو ہے، اور اس کی یہ نماز جو پڑھ رہا نا اٹھا کے اللہ تعالیٰ دوسرے کو دے دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ ہے کہنے کا مطلب، یہ ہے کہ ہم شعبان میں وہی کریں جو ثابت ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کریں۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم مکمل، ہم یہ سوچیں کہ یار
شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو اب مکمل شعبان روزہ رکھنا، روزہ میں گزار دیں، یہ غلط ہے۔ تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَا أَعْلَمُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا ہو۔ ہاں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا ہو۔ اور آج یہ بزرگ لوگ جن کی ابھی میں بات کر رہا تھا، کیسے کیسے اپنے بزرگوں کے قصے سناتے کہ فلاں صاحب ایک ہی رات میں کتنی بار قرآن ختم کر رہے تھے، 40 بار قرآن ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیا بھائی؟ یہ اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایتیں ملتی ہیں کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی روایت ہمارے مطالعے میں صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس پر میرا ایک مضمون آرٹیکل بھی ہے جو ہماری میگزین میں چھپ چکا ہے کہ کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا ہو۔ اور یہ تو میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو۔ اور آگے ہے وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، یعنی فل رات، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، نہیں پتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ اور آگے ہے وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رمضان، اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں شعبان کے مکمل روزے نہیں رکھنے ہیں، ہاں اس کے اکثر دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے شعبان کے روزوں سے متعلق، یہ ایک بات ہے کہ اکثر دنوں کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے جتنا بھی رکھ سکے آدمی۔ ہمیں نہیں کہتے کہ ہر آدمی اکثر دنوں ہی کا روزہ رکھے، جتنا اللہ توفیق دے اتنا رکھے، لیکن پورا شعبان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے روزوں کے لیے وہ کسی بھی دن کو چوز کر سکتا ہے۔ شعبان کے شروع کا جو عشرہ ہے، درمیان کا جو عشرہ ہے، آخر کا عشرہ ہے، وہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابتدا میں رکھے یا بیچ میں رکھے، کبھی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کے جو آخری کے 2 دن ہیں اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد رمضان آنے والا نا، تو رمضان سے 2 دن پہلے اس کو اسٹاپ کر دینا ہے، اپنے روزے کا سلسلہ روک دینا اس کو۔ اس کے بارے میں بڑی ہی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ تو اگر ہم شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ شعبان کے 1-2 دن جو لاسٹ کے ہیں اس کو چھوڑ کر جو شروع کے دن ہم کو مل رہے ہیں اس میں ہم آزاد ہیں، جتنے چاہے روزے رکھیں، لیکن جب آخر کے دنوں میں ہم پہنچ جائیں، 1-2 دن بچے رمضان میں، تو وہاں پہ ہمیں روزوں کا سلسلہ روک دینا ہے۔ البتہ اس پابندی میں بھی ایکسیپشن ہے کچھ لوگوں کے لیے، ان کے لیے جن کی عام روٹین ہو، ہر مہینے کا یہ معمول ہو کہ وہ چند خاص دنوں کے روزے رکھتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھتا ہے، ہر ہفتے پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ہر ہفتے، اب اتفاق سے شعبان میں رمضان سے پہلے کا جو 1 دن تھا، یعنی شعبان کا جو آخری دن تھا وہ پیر کا دن تھا، اور یہ بندہ ہر مہینے پیر کا روزہ رکھ رہا ہے، تو چونکہ ہر مہینے اس کی ایک روٹین، ایک عادت اس کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایکسیپشن ہے کہ بھائی یہ اپنی اس عبادت کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ یعنی شعبان میں گرچہ اس کے بعد جسٹ رمضان آ رہا ہے،
یہ شعبان کے آخری دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو کبھی روزے نہیں رکھتا، ایسی کوئی عادت نہیں اپنا کے رکھا، تو وہ رمضان کے 1-2 دن پہلے روزے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں دھیان میں رکھنی ہے. ایک اور چیز ساتھ میں واضح کر دوں میں آپ کے سامنے، شعبان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے شعبان کے مہینے میں 15 جو تاریخ ہے، 15 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی خصوصی فضیلت بیان کر رکھی. دیکھیے اگر ایک آدمی شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس میں 15 بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بھائی وہ چاہتا ہے کہ میں 20 دن روزہ رکھوں شعبان کے، تو ان 20 دنوں میں 15 بھی آئے گا، رکھے، کون منع کر رہا ہے اس کو. لیکن یہ کہنا کہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، اس 15 تاریخ کی خصوصی فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی یا اس رات میں عبادت کرنے کی، تو یہ چیز درست نہیں. اس تعلق سے ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں ہے 15ویں تاریخ کی رات میں عبادت کرنے کا اور دن میں روزہ رکھنا. صوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ جیسے کچھ الفاظ ہیں کہ 15 شعبان جب آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بعض محدثین نے تو اس کو موضوع اور من گھڑت کہا، ایک فیبریکیٹڈ روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. بعض نے ضعیف کہا، بعض نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی اس کا درجہ ہو، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جو عام حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، تو اس میں اگر 15 بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خاص 15 ہی کو لے کے بیٹھنا اور یہ عقیدہ بنا کے بیٹھنا کہ وہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خاص لے کے بیٹھ جانا، اسی دن روزہ رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی 15 شعبان کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے خصوصی طور پہ. وہ حدیث اس طرح ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض روایت میں کہ انہی سے کہا، بعض روایت میں کسی اور سے کہا کہ اسنت من سرر شعبان، کہ کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا فَإِذَا أَفْطَرْتَ، ٹھیک ہے جب یہ رمضان گزر جائے گا، فَصُمْ يَوْمَيْنِ، تو 2 دن کا روزہ رکھ لینا. تو کہتے ہیں یہاں جو شعبان کے روزوں کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ 15 تاریخ مراد ہے. لیکن یہ 15 تاریخ نہیں مراد ہے، یہ شعبان کے آخری دن مراد ہے. یعنی شعبان کے آخری دن، یعنی کوئی صحابی تھے، یعنی روایت کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ کوئی صحابی تھے جو مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھتے تھے. لیکن شعبان میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو انہوں نے شعبان کے مہینے میں وہ آخری دنوں کا جو روزہ رکھتے تھے نا اس کو بند کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا شعبان کے آخری دن؟ کہا نہیں رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان گزر جائے گا تب رکھ لینا. تو یہ پوری روایت پر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچ والا روزہ شعبان کے بیچ والا روزہ نہیں تھا. اگر بیچ والا روزہ مس ہوا ہوتا تو کیا کہتے؟ ابھی تو 15 دن بچا ہے نا، تو کہتے کل رکھ لو، پرسوں رکھ لو، نسو رکھ لو. لیکن نبی کیا فرما رہے؟ رمضان کے بعد رکھ لینا. اس کا مطلب اب شعبان بچا نہیں ہے. تو یہ 15 تاریخ نہیں مراد ہے، کیونکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کے بعد رکھ لینا. مس ہو گیا نا تو رمضان کے بعد رکھ لینا. اگر 15 تاریخ کا روزہ مس ہوا ہوتا ان صحابی سے تو نبی کیا کہتے کہ ابھی 15 دن بچا ہے، آدھا مہینہ بچا ہوا، کیوں چھوڑ دیا تم نے، رکھ لو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کا بھی 15 تاریخ سے 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں اس حدیث کا. نہ 15 شعبان وہاں لکھا ہوا، خام خواہ اس کا ایک مطلب نکال لیتے 15 اپنی طرف سے. 15 شعبان نہیں لکھا ہوا روایت میں، عربی میں 15 شعبان نہیں ہے. تو شعبان کے آخری ایام ہی مراد ہیں. سیاق سباق ہر لحاظ سے وہی واضح ہوتا ہے. اس کے تعلق سے میں تفصیل سے ایک کسی اور موقع سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ نیٹ پہ ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے دوسرے حصے کو لے کر کہ اس مہینے میں ہم خصوصی طور پہ کیا کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا دھیان دینا وہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اب ہم اپنے موضوع کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ اس مہینے کی جو مروجہ بدعات خرافات یعنی جن سے ہم کو بچنا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق 15 شعبان سے ہے۔ ماہ شعبان سے بھی کچھ چیزوں کا تعلق ہے، جیسے ماہ شعبان کی فضیلت میں روایتیں بیان کرنا، اسی طرح سے ماہ شعبان میں یہ کہنا کہ نہیں قرآن کھانے بھی کرنا چاہیے، جیسے یہ ہے نا کہ آپ کے سامنے کہا گیا ہے کہ ماہ شعبان میں زیادہ زیادہ روزے رکھنا چاہیے، تو ایسے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں زیادہ زیادہ قرآن کھانی کرنا چاہیے۔ تو یہ شعبان میں اس طرح کی بات کرنا یہ بدعت خرافات ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں حدیث سے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ماہ شعبان سے تعلق رکھتے کچھ بدعت، لیکن زیادہ تر بدعات کا تعلق 15 شعبان سے، یعنی شعبان کی جو اکثر بدعات ہیں ان کا تعلق شعبان کی 15 تاریخ سے ہے۔ تو وہ کیا کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے کچھ بدعتیں ہیں جن کا تعلق فضیلت سے، جیسے 15 جو تاریخ ہے شعبان کی، اس کی رات کو ایک نام دیتے ہیں شب برات، اس کی رات کا نام دیتے ہیں شب برات۔ یہ نام تو لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور پھر یہ نام دے کے اس رات کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس رات کی فضیلت سے متعلق نہ تو قرآن میں کوئی آیت موجود ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ جو لوگ شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ قرآن بھی پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا تعلق شب برات سے نہیں ہے، شب قدر سے۔ جیسے یہ لوگ کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وہ جو سورۃ دخان کی آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن نازل کیا، تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ شب برات، شعبان کی 15 تاریخ کی بابرکت رات۔ لیکن قرآن ہی میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کب ہے؟ رمضان میں۔ تو واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کس میں ہوگی؟ رمضان ہی میں ہوگی۔ تو قرآن کی آیتیں ہی بتا رہی ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے اور رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جس آیت میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، تو اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہی ہے۔ وہ قدر کی رات ہے، برکت کی رات بھی ہے۔ تو یہ شعبان میں قرآن نہیں اترا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا ایک جواب بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ جب آپ ان سے کہیں گے نا کہ بھائی قرآن میں تو دوسری جگہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ رمضان میں نازل ہوا قرآن، لیکن شعبان میں بھی نازل ہوا، 2 بار نازل ہوا۔ وہ کہیں گے 2 بار نازل ہوا، تو یہ تو دعویٰ کریں گے لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے، سمجھ؟ تو آپ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن کی آیت پڑھ دیں گے تو یہ لوگ چپ ہو جائیں گے، چپ نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے ہم مانتے ہیں اس بات کو، بس یہ ہے کہ یہ قرآن 2 بار نازل ہوا، ایک رمضان میں اور ایک شعبان میں۔ شب قدر میں ایک بار نازل ہوا، ایک بار شب برات میں نازل ہوا۔ تو ہم کو یہ کہنا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور شب برات میں نازل ہوا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ لیلۃ مبارکہ والی آیت پڑھیں تو کہیں کہ اس میں تو واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اس میں تو یہ تھوڑی ہے کہ یہ شعبان کی رات ہے۔ تو اس کا ثبوت آپ اس سے مانگیں گے۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی کم پڑھا لکھا ہے، کم اس کا مطالعہ ہے، تو ایک روایت بھی ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایک روایت بھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ تو ایسے ایک روایت بھی پیش کر دیں گے لوگ، لیکن وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اس کے برعکس مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487، صحیح سند سے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے بابرکت جو رات ہے اس سے مراد شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر صحیح سند سے مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ تو ایک روایت اور بھی ہے، وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ شعبان کی 15ویں تاریخ، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے،
اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک حاکم کی، وہ بھی روایت کس سے ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح روایت ہے، اس میں بہت ہی واضح طور پر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے۔ تو یہ صحیح تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے ان کے نام سے اگر کوئی جھوٹی روایت پیش کرتا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ تو یہ قرآن سے یہ فضیلت بیان کرتے تھے نا، اس میں میں نے بات کیا کہ 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت قرآن سے جو دیتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ حدیثیں بھی پیش کرتے، تو یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ جیسے 15 شعبان کو شب برات میں اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے اس رات میں خصوصی طور پہ، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ رات کے آخری پہر میں نزول ہوتا وہ تو ایک الگ سی روایت ہے، لیکن یہ کہ اس رات میں یعنی شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اس رات میں، تو اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں یا مانتے ہیں، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اعمال کی بات کریں کہ 15 تاریخ کو جو یہ لوگ اعمال جو عبادتیں کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک سلسلہ ہے، میں چند آپ کے سامنے ایسے ہی سرسری طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک عبادت ان لوگوں نے بنائی جس کا نام ہے صلاۃ الفیہ۔ صلاۃ الفیہ، صلاۃ مانے نماز، الفیہ یعنی ہزار، ہزاری نماز اس کو بولتے ہیں، ہزاری نماز۔ اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 100 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ الفیہ، صلاۃ الفیہ یعنی ایک الگ سے نماز اپنی طرف سے بڑھا لیا، استغفر اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بخاری کی حدیث ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دیا اور لے کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز، کیا کرو کم کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اور کم کرایا، تو 50 کیا کتنا ہو گیا؟ 40۔ واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور پھر مشورہ دیا کہ نہیں ابھی پھر سے جاؤ، ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسے کئی چکر ہوا اور آخر میں 5 وقت کی نماز لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ اب 5 کر دی گئی، کہا اب بھی زیادہ، ایک بار اور چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اب بھی زیادہ ہے، ایک چکر اور چلے جاؤ، تھوڑا اور کم کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ میری امت جو ہے اس پہ عمل کر لے جائے۔ جو مشورہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، ہاں بہت ہے، مطلب یہ عبادتیں بہت ہے، کم ہونا چاہیے۔ اور آج کی بدعتی اپنی طرف سے اور نمازیں بڑھا رہے ہیں، صلاۃ الفیہ لا کے ایڈ کر رہے ہیں اس میں۔ ارے بھائی 5 وقت کی نماز کیا کم ہے؟ یا 2 نبی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں یہی جو بہت زیادہ ہو گیا، کچھ کم ہونا چاہیے۔ اور آج کا مولوی کہتا نہیں صلاۃ الفیہ بھی پڑھو ساتھ میں، اور بڑھا رہا اپنی طرف سے، شرم نہیں آتی۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تو جتنی نماز ہے اتنا ہی پڑھ لو بھیا، بہت ہے، اپنی طرف سے نمازیں مت بناؤ، اپنی طرف سے ایجاد مت کرو۔ ایسے ایک اور عمل آپ دیکھیں گے ان کے ہاں، سورہ یاسین کی تلاوت، اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ایک اور چیز جو بہت واضح طور پر آپ دیکھتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو، قبروں کی زیارت، قبروں کو سجانا، زیارت کرنا۔ اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے سنن ترمذی میں، لیکن سنن ترمذی میں روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، وہ روایت ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اچھا کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب یہ روایت ضعیف ہے تو لکھا کیوں اس میں؟ حالانکہ امام ترمذی نے لکھ کے آخر میں بتا دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں لکھا کیوں؟ ارے بھائی وہ عوامی کتاب نہیں ہے ترمذی، سنن ترمذی، وہ تو علماء کے لیے ہے، اور علماء کے سامنے جب علماء ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سب رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، ضعیف کیا، ساری چیزیں ان کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو وہ عوامی کتاب نہیں ہے جو حدیث کی کتاب ہے نا، سنن ترمذی وغیرہ یا کتب ستہ، یہ عوامی کتاب نہیں جیسے لوگوں نے فضائل اعمال بنا کے رکھا نا پبلک کے لیے، لے جاؤ پڑھو سب۔ تو ایسے ہی حدیث کی کتابیں پبلک کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھے اس کو، یہ علماء کے لیے ہے کہ علماء پڑھیں گے اور پھر یہاں سے کوئی نتیجہ نکالنے کے بعد کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے پھر وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے عوام کے لیے ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہ کتاب ہے عوام کے لیے، لیکن یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں یہ عوام کے لیے تھوڑی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ لکھا کیوں، ضعیف تھی تو لکھا کیوں، ارے بھائی آپ کے لیے تھوڑی لکھا ہے، کیا پڑھ کے کنفیوز ہو جاؤ، یہ تو علماء کے لیے ہے۔ ابھی جیسے کوئی
جو ہے میڈیکل بکس ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں تو یہ بھی لکھا رہے گا نا کہ اس دوا کا صحیح اثر کیا ہے، اس کا غلط اثر کیا ہے، اس کا یہ کیا، یعنی کون سی دوا فائدہ پہنچاتی ہے، کون سی دوا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اب کوئی نقصان والی جو دوا کوئی ایک جاہل آدمی جا کے میڈیکل بک لے کے اور کوئی ایسی دوا جو نقصان دہ ہو اسے استعمال کرے اور کہے کہ بھائی تو یہ دوا تو نقصان دے، تو بولے نقصان دے تو کیوں لکھا اس میں؟ یہ تو ڈاکٹروں کے لیے ہے نا، سب کے لیے تھوڑی کہ سب آدمی جا کے پڑھ کے اور اپنی طرف سے دوا سلیکٹ کرنے لگے۔ تو ایسے ہی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، اور عوام یہ علماء کے ذریعے پھر عوام تک جائے گی، یعنی اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک یہ پہنچائیں، اور عوام کے لیے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ کتابیں جو علماء کی لکھی گئی ہیں، تو عوام یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ضعیف کیوں رکھ دیا، بھائی وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کیوں اعتراض کرے؟ وہ تو یہ ذہن میں ہے نا کہ علماء اس کو پڑھیں گے تو صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اور جو کتابیں عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ضعیف نہ ہو، تاکہ ایک عام آدمی جب پڑھے تو کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ تو یہ روایت جو ہے نا کہ زیارت قبر کی زیارت والی، یہ روایت صحیح نہیں ہے 15 شعبان کے تعلق سے، جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو جو فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں آتی ہیں، یعنی آتما 15 شعبان کو آتمائیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ جو آدمی بستر پر نہیں مرتا ہے، ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر سے پڑھ کے میں نقل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح طور سے بیان نہ کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا ماہر نہیں ہوں، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی فطری موت نہیں مرتا ہے، یعنی بستر پہ نہیں مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہو گیا، تو اس کی آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں، اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو اس کا ان کے یہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا روحوں کو۔ تو اسلامی عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی آتما بھٹکتی رہتی نا، آدمی مر گیا ختم، اس کا جسم اس کا روح سب یہاں سے رخصت، اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے، یہ جسم ہم مٹی کے حوالے کر دیں گے اور روح تو پہلے سے جا چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو 15 شعبان میں ایک عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ روحیں جو ہے آتی ہیں، گھومنے ٹہلنے آتی ہیں ہمارے گھروں میں، بلکہ بعض لوگ تو ان کے من پسند کھانا بھی بنوا کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ابا فوت ہو گئے تو آج آئیں گے، وہ کیا کیا کھاتے تھے بنا کے رکھ دو۔ میں گلبرگہ میں رہتا تھا تو کچھ لوگ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے تھے کہ ابا پیتے تھے، رکھ لو ابھی آئیں گے پئیں گے، بیڑی سگریٹ بھی رکھ دیتے تھے، بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ کوئی نہیں آتا ہوتا بھائی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مومنون میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اب اس دنیا اور جہاں بھی وہ گیا ہے بیچ میں ایک آڑ ہے، کب تک؟ قیامت تک ایک پردہ ہے، پردے کے اس پار چلا گیا ہے، وہ اب ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سنن ترمذی کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمنا علیہ آت، کہ بندہ مانگ کیا مانگتا میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کی روح سے کیا کہا کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا۔ جیسے پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کہتے، کسی سے خوش ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ مانگ، منہ مانگا انعام دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا جب بادشاہ بولے نا کہ مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے سامنے والا کہتے پوری حکومت دے دے تو دے گا، نہیں دے گا۔ تو ایسا نہیں کہ بادشاہ اس کی مانگ پوری کر دے گا، لیکن اپنے جوش میں اپنے بڑکپن میں بول دیتا مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ اگر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگ تو کچھ بھی مانگ لے وہ، بولے پوری دنیا چاہیے تو ہزاروں دنیا بنا کے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا مانگے گا وہ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے، مانگ کیا مانگ ہے، مانگتا ہے میں دوں گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں پتہ؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں چاہتا ہوں، دوبارہ تیری رائے میں جو ہے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ تو نے کیا مانگ لیا، یہ تو نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے، یعنی ہمارے قانون کے خلاف تو نے مانگ کر دی ہے، یعنی قانون کے خلاف مانگ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی چکا تھا کہ تجھے دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔
یعنی ایک شہید نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، کہا نہیں یہ تو نہیں پورا کیا جائے گا، یہ تو ہمارے قانون کے خلاف تیری مانگ ہے۔ اور آج کا مولوی بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ نہیں سب ٹہلنے آئیں گے، گھومنے آئیں گے، روحیں آئیں گی، کوئی نہیں آتا بتا بھائی، یہ سب جہالت کی باتیں، کسی کی روح نہیں آتی۔ مرنے کے بعد روحوں کا معاملہ، ایک جگہ ہے علیین اور ایک جگہ ہے سجین، وہاں پہ روحیں رہتی ہیں، وہاں سے کسی کو چھٹی نہیں کہ یہاں آ کے گھومنے ٹہلیں۔ ایک روایت ہے کہ علیین میں جہاں جنتیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جب کوئی نیا آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی جب روح آتی ہے تو پہلے سے جو روحیں ہیں نا وہ کیا پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ فلاں آدمی کیسا ہے۔ جیسے نا کسی زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو گاؤں سے کوئی آتا تھا تو یہاں کے لوگ اس کو گھیرتے تھے، پوچھتے تھے فلانوا کیسا ہے، دفاع کیسا ہے، حال چال پوچھتے تھے بیٹھ کے، چار لوگ گھیر کے۔ ابھی تو ٹیلی فون ہو گیا، کون کس کو پوچھتا ہے، لیکن پہلے پوچھتے تھے نا کیا حال چال ہے گاؤں کا۔ تو ایسے علیین میں جب کوئی نیا آدمی جاتا ہے مر کے تو جو پرانی روح ہے نا جو پہلے فوت ہو چکی ہیں وہ آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں، پوچھتی ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کا، جیسے کوئی بیٹا ہے تو پوچھے گا میرے ابا کا کیا حال ہے، کوئی ابا ہے تو میرے بیٹے کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو اس روایت میں آگے ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو وہ نئی روح جو کہتی ہے وہ کہتی کہ اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ تو تم لوگ بتاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ادھر نہیں آیا، اس کا مطلب وہ وہاں گیا، جو جہنمیوں کی روح ہے وہاں پہ چلا گیا، ادھر تو نہیں آیا۔ تو اس روایت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کو نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی مر کے جب جاتا ہے تو اس سے انفارمیشن لیتی ہیں روحیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ مان لے کہ ہر 15 تاریخ کو گھومنے ٹہلنے آتے ہیں تو نئے آدمی سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے، پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب عقیدہ بنا کے رکھا، وہ بھی ہندوؤں کا جو ہے عقیدہ اپنا کے رکھا ہے کہ روحیں ٹہلنے آتی، گھومنے آتی۔ پرانے زمانے میں جب علم کم تھا، علماء کم تھے اور چھوٹی موٹی کتاب پڑھ کے آدمی علامہ ٹوپی لگا کے بیٹھا رہتا تھا، ہاں سب سے بڑا جو ہے مولانا دکھتا تھا، دیکھے بھائی صاحب ٹوپی لگائے، تو ایسے ٹوپی ووپی لگا کے اور ڈریسنگ مار کے وہ اپنے آپ کو مفتی بن کے بیٹھا رہتا تھا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ پرانے زمانے میں کھانے کا ہوتا تھا، اس لیے جو بدعتیں ایجاد کرتے تھے اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے کھانے پینے کا۔ آج کے زمانے میں اگر بدعتوں کو چھوٹ ملے تو یہ کھانے پینے کا، دیکھیے بدعتیں آج کے زمانے میں بدعتیں بھی ماڈرن ہو گئی نا، ایسی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں جس سے پیسہ ہے آج کے زمانے میں۔ پرانے زمانے میں ایسی بدعتیں ایجاد کی جاتی تھی جس سے کھانا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں سب سے بڑا پرابلم کھانے کا تھا، باقی رہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے، کہیں بھی آپ چھپر باندھ کے رہنا شروع کر دو، بہت ساری زمینیں ہیں، لائٹ کا بل نہیں دینا ہے، پانی کا بل نہیں دینا ہے، ٹریولنگ کا کوئی خرچہ نہیں، گدھا ہے کافی، گھومتے رہو اس پہ بیٹھ کے، ہاں کوئی بیمار ہو گیا لوکل حکیم آ کے کچھ دے دے گا کوئی نسخہ، کوئی خرچہ ہی نہیں تھا، پرابلم تھا صرف کھانے کا، باقی ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں تھا۔ اس لیے اس زمانے میں جو لوگ کھانے پینے جو بدعتیں بناتے تھے نا اس کو لنک کرتے تھے کھانے سے، کس بہانے کھانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہتے تھے روحیں آئیں گی، تو اس کے چکر میں کیا بنواتے تھے، کھانا بناؤ، تو کھانا جو رکھا تھا نا تو روح پتہ نہیں کب آ کے چلے گی، سمیٹ کے لے کے جاتا تھا کوئی مولوی، جو میاں فقیر ہوتا تھا نا، لوکل فقیر جو ہوتا تھا وہ سمیٹ کے لے جاتا تھا اپنے گھر، تو اپنا کھانے کے لیے سب بنا کے رکھا۔ لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں جو بدعتیں ایجاد ہوتی، ہاں قبروں پہ نوٹ پھینکو، پیسہ چڑھاؤ، یہ چڑھاؤ، تو اب ان لوگوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، بدعتوں کو سسٹم بدل دیا ہے۔ اب کھانا تو ہر گھر میں رہتا ہے نا، کھانا لے کے کیا کریں گے، نہیں اب پیسہ چاہیے پیسہ۔ تو آپ اس کو کبھی نوٹس کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ آج کی بدعتیں الگ انداز سے ایجاد ہو رہی ہیں، جس سے روپے آئے، پیسہ آئے، دولت آئے، تو خزانہ ملے، اس طرح کی بدعتیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں۔ وہ کھانے والی بدعتیں اب ختم، اب نئے اس دور میں کوئی نہیں ایجاد کرتا ہے، اور یہ بھی بہت جلدی سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو عقیدہ ہے نا روحیں آتی ہیں، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو، پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا، اب ایسے عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب نئے دوسرے بدعتیں آئیں گی ان کی۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہے آتش بازی، پڑاکے وغیرہ پھوڑنا، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، چاہے شعبان ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک اور چیز ہے حلوہ خوری، میٹھا کھانا، میٹھا، ہاں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، اس لیے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کبھی مان لیجئے کہ شہید ہوئے دانت کھایا بھی، تو اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بھی جو ہے اس دن کو یادگار بنا کے آپ حلوہ کھائیں؟ صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا کہ اس دن کو یادگار بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی کسی نے تکلیف پہنچائی اس کو آپ بیٹھ کے یاد کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بدعتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ بدعات رائج ہیں ہمارے معاشرے میں۔ 15 شعبان کو یہ بدعات جو ہے زوروں پر ہوتی ہے۔ اب تو ان بدعتوں کا بھی زور ٹوٹ رہا ہے، یہ بدعتیں ختم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ایک دن سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بدعت جو ہے، بدعت کی ایک عمر ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی بدعت جو ہے قیامت تک نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں گے جو سنت ہے، جو عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ نبی کے دور سے آج تک قائم ہے۔ اب بدعتوں کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے تو اس کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچے گا، کبھی ایجاد ہوئی ہے تو اور کتنی بدعتیں 100 سال تک چلی، کوئی 200 سال تک چلی، کوئی 300 سال تک چلی۔ تو ایک ان کی شروعات ہوتی ہے اور ایک اینڈنگ ہوتی ہے۔ بدعت شروع ہوگی، ختم ہوگی، ہمیشہ بدعت نہیں رہے گی، لیکن جو سنتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ سنت اور بدعت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ بدعت وقتی طور پر ہے، جس دن بدعت کا ٹکراؤ سنت سے ہوگا اس دن بدعت پاش ہو جائے گی۔ تو پرانے زمانے میں جہالت تھی، بدعتیں چل رہی تھی، آج علم کی روشنی ہے، آج ان بدعتوں کی کوئی حیثیت نہیں، آج ان سے سنتیں ٹکرا چکی ہیں، اب یہ بدعتیں پاش ہو جائیں گی، یہ اب ٹک نہیں سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ پرانی بدعتیں تھیں جن میں بہت ساری ختم بھی ہو چکی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دیا سرسری طور پر کہ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ آج کے موضوع کے تحت 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں: ایک ماہ شعبان کی فضیلت، دوسرا ماہ شعبان کی عبادت، اور تیسرا ماہ شعبان میں رائج بدعات۔ فضیلت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ میں پیش ہوتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ عبادت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس مہینے جو خصوصی عبادت ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزے، اور یہ عبادت کرتے ہوئے کیا کیا خیال رکھنا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اور تیسرے حصے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس مہینے کی جو بھی بدعات و خرافات ہیں ان سے ہم کو خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔